چل جائے کہ منا من الحرم، کہ منا جو ہے یہ حرم میں ہے اور وہ حرم کی حالت میں تھے. وَأَنَّهُمْ لَمْ يَرَوْا بِقَتْلِ الْحَيِّةِ بَأْسًا، تو انہوں نے سانپ کو مارنے میں وہاں کوئی حرج محسوس نہیں کیا، فوراً مارنے لگے. لگے اب تو حرم میں کیسے مارے؟ نہیں، فوراً دوڑے مارنے، لیکن وہ بھاگ گیا، لیکن انہوں نے کوشش کی مارنے کی. تو دوسری روایت میں ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی فرماتی ہیں قال للوضع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضع کے بارے میں، چھپکلی کے بارے میں، اور بعض علماء فرماتے ہیں گرگٹ کے بارے میں جو رنگ بدلتا ہے، یہ دونوں اس سے مراد ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گرگٹ کے بارے میں اور چھپکلی کے بارے میں فرمایا فویسقن، یہ گنہگار ہیں، موذی ہیں، خطرناک جانور ہیں. ولم اسمعہ، اور میں نے یہ نہیں سنا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے اس کے قتل کرنے کا حکم دیا. دوسری روایت میں قتل کرنے کا بھی آپ نے حکم دیا. چنانچہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں نیزہ رکھا ہوا تھا. کسی نے پوچھا حضرت صاحبہ نے کہ یہ نیزہ کیوں رکھا ہوا ہے آپ نے گھر میں؟ فرمایا میں اس کو چھپکلی مارتی ہوں، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو سارے جانور چاہ رہے تھے کہ آگ بجھ جائے، اور یہ چاہ رہا تھا کہ آگ اور جلے، اور پھونکے مار رہا تھا اس کے اندر کی چھپکلی گرگٹ، تو اس لیے اس کو مارنے میں ثواب ہے، چھپکلی کو بھی اور گرگٹ کو مارنے میں بھی ثواب ہے. اللہ تعالی ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث پڑھنے کی، سمجھنے کی، ان پر عمل کرنے کی، ان کو سارے عالم میں پھیلانے پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کریں گے جو تسبیح لا الہ الا اللہ